آج دوستوں کو بھائیوں، یہ اللہ نے محنت دی ہے، ذمہ داری ہے، نکلنے کے زمانے میں جان مال۔ آج کل جماعتوں میں دوستوں محنت نہیں ہے، رشتے ملاقاتیں نہیں ہیں، نقل جماعتیں نہیں نکل، اور جماعت کا کاروبار پرانی جماعت کا ذمہ دار فکر مند ہے تو سارے کام ہوتا ہے، اور اگر ذمہ دار فکر مند نہیں ہے پرانے ساتھی، کوئی بھی کام نہیں ہوتا۔ اور دوستوں واپس جا کر بھی حضور والی دیکھو، صحابہ کرام نے قربانیاں دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے سارے دین کو زندہ فرمایا۔ مدینے میں دوستوں ایمانیات ہیں، عبادات ہیں، اخلاق ہیں، معاملات ہیں، معاشرت ہے، پردہ ہے، عدل و انصاف ہے، سارے احکامات زندہ ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے کچھ دن پہلے مدینے پر روم کی طرف سے 2 لاکھ کا لشکر آ رہا تھا حملہ کرنے کے لیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر تیار کیا، 3000 کے قریب اس کی تعداد تھی۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو اس کو امیر بنایا اور اس لشکر کو روانہ کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ناساز تھی۔ حضرت اسامہ حضور کے رشتے میں پوتے لگتے تھے، حضرت زید کے بیٹے تھے، حضرت زید بن حارثہ بھی شہید ہو گئے تھے، تو حضرت اسامہ اس لشکر کو لے کر چلے اور جرم میں جا کے ٹھہر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ناساز تھی، وہ روزانہ حضور سے ملنے کے لیے آتے تھے اور پھر واپس چلے جاتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت اچھی ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت، لشکر روانہ ہو گیا، اور پھر سوموار کے دن حضور کی طبیعت خراب ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ تو حضرات صحابہ کرام سے اتنا بڑا صدمہ زندگی میں کبھی نہیں آیا، کیونکہ حضور پاک علیہ السلام سے اتنی محبت تھی کہ وضو کا پانی نیچے گرنے نہیں دیتے، لعاب دہن کو اپنے ہاتھوں پہ ملتے تھے۔ یا رسول اللہ، آپ تو جنت میں اوپر کے درجوں میں چلے جائیں گے اور ہم نیچے کے درجوں میں رہ جائیں گے، اور جنت میں آپ سے ملاقات نہیں ہوگی تو دل کیسے لگے گا؟ انہوں نے فرمایا اللہ رسول کی بات کو مان لیں گے، وہ ان کے ساتھ جنت میں رہیں گے اور اوپر والے نیچے والوں سے ملنے آیا کریں گے۔ حضور کی وفات پر ہر گھر میں رونے کی آواز۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ میں ہمت نہیں، بول نہیں سکتے، حضرت علی رضی اللہ عنہ خاموش، حضرت عمر کے حواس ٹھیک نہیں تھے کہ جو یہ کہے گا کہ حضور کا وصال ہو گیا میں اس کی گردن کاٹ دوں گا، تو اللہ کے پاس گئے واپس آ جائیں گے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ اس موقع پر امت کو سنبھالا ہے، حضرت ابو بکر صدیق تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک کا بوسہ لیا اور سب کو جمع کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول ہی تو تھے، خدا تو نہیں ہے جن کو موت نہ آئے، اور جو واپس پھر جائے گا وہ اپنا نقصان کرے گا۔ اس موقع پر سارے مسائل حضرت ابو بکر کو معلوم تھے کہ حضور کا روزہ کہاں ہوگا۔ ادھر جب حضور کا وصال ہوا تو مسلمہ قذاب نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، 40-45 ہزار کا لشکر اس کے ساتھ تھا۔ ادھر شجاع نامی عورت نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، ادھر بہت سے ایسے لوگ تھے جو مرتد ہو گئے، بعض لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا اور بعض لوگوں نے کہا زکوٰۃ دیں گے لیکن مدینے نہیں پہنچائیں گے۔ مسلمانوں کی ایسی ارتداد 5 میل دور تک آ چکا تھا مدینے کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ مسلمانوں کی حالت ایسی ہو گئی تھی جیسے بارش میں بکریاں بھیگ کے کونے میں جمع ہو جاتی۔ ایسے موقع پر حضرت ابو بکر نے امت کو سنبھالا ہے